بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انالیسس راؤنڈ اپ کے ساتھ آپ کا میزبان غلام مصطفیٰ مبشر۔ بے حسی، ڈھٹائی اور اپنے جرم پر ڈٹ جانا، عذر گناہ بدتر از گناہ، یعنی کہ گناہ کرنے کے بعد اس کے عذر اور اس کے جواز تراشے جانا جرم ہے، اس گناہ سے بھی بڑھ کر کہ جو جرم آپ سے سرزد ہوا۔ مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کو بدقسمتی سے ہمارے پاکستانی چند لوگوں نے پامال کیا۔ مسجد نبوی کے اندر آوازیں کسی گئیں، مسجد نبوی کے اندر لوگوں کے بال کھینچے گئے، اور خاتون کو مسجد نبوی، وہ مسجد نبوی جہاں پر لوگوں کو پناہ ملتی ہے، وہ مسجد نبوی جہاں پہ متصل ہے ہمارے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر مبارک، جو آپ کا حجرہ مبارک تھا، جہاں آج آپ آرام فرما ہے، جہاں پر آپ کے بدترین دشمن کی بیٹی آتی ہے تو نظروں کو جھکانے کا حکم ملتا ہے، وہاں پر پاکستان سے گئی ہوئی ایک بیٹی کو غلیظ گالیاں بکی جاتی ہیں، لیکن اس کے بعد بھی آج بھی مسجد نبوی کے اندر ہونے والے اس واقعے کے حوالے سے جواز تراشے جا رہے ہیں، کبھی پرانے واقعات کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر پیش ہی نہیں آیا، بلکہ یہ کہیں باہر کا واقعہ ہے، کسی بازار کا واقعہ ہے، اور کبھی کہا گیا کہ یہ تو ہوٹل کا واقعہ ہے۔ عذر گناہ بدتر از گناہ۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے اس ویلاگ کا اثر جو ہے وہ ان لوگوں پہ نہیں ہونا جو آج بھی پروپیگنڈا کی مشین کو بدترین طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ میرے مخاطب وہ لوگ ہیں جو سچ جانا چاہتے ہیں، جن کو حقائق کی تلاش ہے، تو یہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں سعودی حکومت اور ان کے اداروں کی جانب سے کی گئی یہ ٹویٹ، جس کے اندر واضح طور پہ لکھا ہے کہ مسجد نبوی کی حدود کے اندر پیش آنے والے واقعے کے حوالے سے جب پاکستانیوں کو بھی اس حوالے سے مورد الزام ٹھہرایا گیا اور قانونی کارروائی کا آغاز بھی کیا گیا ہے، تو یہ سعودی حکومت کی، پاکستان کے کسی پریس ڈپارٹمنٹ کی یا پاکستانی کسی میڈیا یا کسی پاکستانی صحافی کی یہ ٹویٹ نہیں ہے، بلکہ سعودی ادارے کی جانب سے آفیشلی یہ بیان جاری کیا گیا ہے۔ آپ خود بھی اپنی اسکرین پر ملاحظہ فرما لیں، اور اگر کسی کو پھر بھی شک ہو تو وہ جا کے اس کی تحقیق بھی کر سکتا ہے۔ میں جب یہ واقعہ ہوا تو اس کے بعد میں اپنے جذبات اور احساسات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود کچھ تشنگی سی تھی۔ وہ تشنگی اس حوالے سے تھی کہ میں کوئی مفتی، میں کوئی فقیہ، میں کوئی محدث یا میں کوئی عالم دین نہیں ہوں، نہ اس حوالے سے مجھے کوئی غرہ ہے، نہ میں یہ جانتا ہوں کہ اسلام کے اس حوالے سے حقیقتاً کوئی جو احکامات ہیں، جو خیالات ہیں، وہ کس نوعیت کے ہیں۔ مجھے اس کی بیسک معلومات تو ضرور ہیں، لیکن میں بطور عالم دین اپنی رائے نہیں دے سکتا تھا۔ میری تلاش تھی کہ اس حوالے سے کسی ایسے شخص کی رائے آپ لوگوں کے سامنے رکھی جائے جو ایک جانب مستند بھی ہو، لیکن اس کا تمام مکاتب فکر میں احترام بھی کیا جاتا ہو، اور وہ شخص اپنی رائے ببانگ دوہل دینے کی سخت رکھتا ہو۔ وہ شخص ایسا ہو جو اپنوں پر بھی تنقید کرتا ہو اور جو غیروں پر بھی تنقید کرتا ہو۔ وہ شخص ایسا ہونا چاہیے جس کی کسی حکومت کے ساتھ کبھی بھی کوئی ایفیلیشن نہ رہی ہو۔ تو میرے سامنے بہت سے علماء کرام کے جو پیغامات تھے، جو ان کے بیانات تھے، وہ گزرے، لیکن مجھے بہت ہی خوبصورت بیان محسوس ہوا علامہ کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کا، اور جس کے اندر انہوں نے انتہائی مستند انداز کے اندر اس تمام واقعے کے حوالے سے مسلمانوں کے جذبات کی ہی ترجمانی نہیں کی، بلکہ انہوں نے جو چور ڈاکو کے نعرے لگانے والے ہیں ان کے گریبان میں اور ان کی صحیح انداز میں ان کے ساتھ ان کے مسائل کو ایڈریس کیا ہے۔ اور یہ وہ نقطہ نظر ہے جو نہ صرف ہمارے جذبات کی عکاسی کرتا ہے، بلکہ یہ وہ نقطہ نظر ہے جو علمی، فقہی اور ہر اعتبار سے جو ہماری تشنگی بجھانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو اس بیان کو سنیے اور خود اپنا محاسبہ کیجئے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ رات میں جب یہاں سے واپس گیا، فجر کے بعد میں نے ٹیلی فون دیکھا تو پتہ چلا مدینہ منورہ میں کل گورنمنٹ کے جو لوگ، نئی گورنمنٹ کے جو لوگ گئے ہوئے تھے، ان کو پلاننگ کے تحت نعرہ بازی کر کے مدینہ منورہ کی مسجد نبوی میں
नारे लगाकर, किसी के बाल खींचकर, किसी के तरह तरह से शोर मचाकर, चोर चोर और पता नहीं क्या कुछ कहकर मस्जिद नबवी में कोशिश उन्होंने की कि उनको किसी तरह जलील करें, किसी तरह उनको रुसवा करें। मुझे किसी पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, जो गई है पार्टी हुकूमत से उससे भी नहीं, जो आई है उससे भी। मैं सिर्फ नबी की पार्टी का हूं। मेरी एक ही पार्टी है जिसके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरबराह, हम सब उनके गुलाम। इसके अलावा मेरा किसी सियासत से, मुरव्वजा से कोई ताल्लुक नहीं। मगर जिन लोगों ने ये हरकत की, जिन्होंने करवाई, जो उससे खुश हुए, जो उसमें शामिल हुए, इन सब ने अल्लाह के कहर को दावत दी। वो मदीना जहां फरिश्ते भी आते हैं तो अदब से, जहां सहाबा को हुक्म है कि आवाज ऊंची ना हो, जहां जुनैद व बायजीद जैसी हस्तियां अदब से सांस लेती हैं, तुमने उस मदीना को अपनी सियासत का अखाड़ा बनाया। जिसने ये हरकत की है, हम दुआ करते हैं अल्लाह उसको तबाह बर्बाद करे। तुमने मदीना मुनव्वरा को क्या समझ लिया? तुम्हें सियासत करनी है, जाओ अमर बिल मारूफ का नाम लेकर तुम अमर बिल मुनकर का हुक्म देते रहे, लोगों को नचाते रहे। तुमने रमजान का तकद्दुस बर्बाद किया, क्या कुछ किया। अब ये हरकत तुमने मदीना में अगर करवाई, या जिन्होंने की और जो नारे लगा रहे थे, इन सबको नहीं पता वो कोई मामूली जगह नहीं है, वो कोई मामूली मकाम नहीं है, वो अर्श से ज्यादा नाजुक मकाम है। तुमने उसका अदब नहीं किया। तुम्हारे हिस्से में दुनिया की जिल्लत भी है, आखिरत की जिल्लत भी है। मैं इस मौके पर वाज़े बात करूं, कोई सुन्नी जाकर मस्जिद नबवी में नारे रिसालत ऊंची आवाज से लगाए, मैं उसको भी अदब के खिलाफ कहूंगा, क्योंकि वहां आवाज ऊंची की जा सकती। वो लोग जो वहां पर जमा होकर नारे लगाते हैं, हम उनके भी हक में नहीं। और इस तरह के नारे लाजमी बात है सिखाया गया होगा, या जिन्होंने भी किए उन्होंने पाकिस्तान को भी बदनाम किया, अपनी दीनी हैसियत को भी, और बता दिया कि हम वो हैं जो आए तो मदीना है मगर जानते नहीं कि कहां आए हैं। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस। क्या इन बातों को हम नजरअंदाज कर दें, भूल जाए? क्या सिखा रहे हो तुम पाकिस्तानियों को? तुम्हारा इख्तिदार छिन गया तो तुम कहते हो पाकिस्तानी ना रहे। इतने जुनूनी बाउले हो गए हो क्या? क्या हो गया है तुम्हें? तुमने नबी की गुस्ताखियां की, सहाबा की गुस्ताखियां की, लोगों का जीना तुमने तंग कर दिया। 70 साल में इतनी महंगाई नहीं हुई जितने तुम्हारे 3 साल में हुई है। तुमने क्या कुछ किया है हम भूल सकते नहीं। और तुम्हारे लिए हमारे पास न ज़हनों में न दिल में कोई जगह नहीं। अल्लाह ना करे तुम कभी दोबारा सियासत में कोई मकाम पा सको, अल्लाह ना करे तुम कभी हुकूमत में आओ। ऐसे गुस्ताख, इतने बेअदब, ऐसी हरकत, क्या हो रहा है? यहां मुसलमान जमा है। मैं पूछना चाहूंगा, रमजान इबादत के लिए है या सियासत के लिए? इन्होंने रमजान में अमर बिल मारूफ नाम रखकर अमर बिल मुनकर के जलसे, लड़कियां आ रही हैं, नाच रही है, मौसीकी हो रही है, ताकरातों में हो रही है। ये तुम्हारी, ये रियासत मदीना, ये तुम्हारा इस्लाम? कहते हो मैंने इस्लामोफोबिया। तुम खुद इस्लामोफोबिया के लिए अंदर से खुद कर रहे हो ये हरकतें। ये जो मदीना में किया, इसको क्या नाम दोगे तुम? हम यहां पर नबी के गुलाम चाहते हैं, हम नबी के वफादार चाहते हैं। ये इस्लाम के नाम पर बना, और आज जुम्मतुल वदा, आज के दिन पाकिस्तान बना। आज यौम पाकिस्तान मनाते हुए हम अल्लाह से दुआ करेंगे, या अल्लाह हमें नबी के सच्चे गुलाम अता फरमा जो हमारे हुक्मरान बने। हमें बेअदबों से और बेअदबी से अपनी पनाह में रख।
جی یہ بیان آپ نے سنا، اور آج اس کے بعد اگر اس کے بعد بھی اگر آپ کا یہ رویہ ہے کہ آپ اپنے ایمان کی فکر کرنے کے بجائے، اگر آپ اپنے سچ کی فکر کرنے کے بجائے آج بھی آپ یہ کوشش کرنے آپ اس کے باوجود اپنے ایمان کی فکر کرنے کے بجائے، آپ یہ سوچنے کے بجائے کہ میں کہاں پہ کھڑا ہوں، یہ درست رستہ کیا ہے، اگر آج بھی آپ کو یہ فکر ہے کہ میرا لیڈر کسی طرح اس چیز سے بیل آؤٹ ہو جائے، وہ غلط کر رہا ہے تو ہونے دو، ہم نے یہ اقدام غلط کیا ہے تو ہونے دو۔ اس کے بعد اگر آپ ویڈیوز کو ایڈٹ کرتے ہیں، مثال کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری کی ویڈیو کے اندر نعروں کو جوڑ دیتے ہیں تاکہ صرف اور صرف یہ بیلنس کیا جا سکے کہ جی دیکھیں دوسرے بھی تو یہ حرکتیں کرتے ہیں، تو آپ کو کچھ نہیں کہا جا سکتا، صرف اور صرف یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ کل روز محشر اپنا جواب سوچ لیں۔ اللہ نگہبان۔